السلام نے فرما دیا ایک شخص آئے گا تمہاری مجلس میں تو فرمایا وہ جنتی ہے. وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. جب ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام بڑے شوق کے ساتھ بھئی دیکھتے ہیں کون سا خوش قسمت آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری آیا. ایک انصاری تھا, ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا, دائیں ہاتھ میں اس کے جوتا تھا, اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے, سادہ سا انسان تھا. آیا, سلام کی اور چلا گیا. دوسرا دن جب ہوا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مجلس میں ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا. جو کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. پھر ہم دیکھنا شروع کر دیا کون آتا ہے خوش قسمت. پھر وہی سارا معاملہ, وہی شخص آیا, اسی حالت میں آیا جس حالت میں پہلے آیا تھا. ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے, سادہ سی حالت ہے. تو آیا اور پھر اسی طرح چلا گیا. اور پھر جب تیسرا دن ہوا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مجلس میں ابھی ایک شخص آئے گا جن کو جنت کی خوشخبری میں سنا رہا ہوں, وہ جنتی ہوگا. اب وہ جب شخص چلا گیا, جب وہ شخص چلا گیا اسی حالت میں آیا اور چلا گیا, سلام کر کے چلا گیا, تو آقا علیہ السلام بھی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے, تشریف لے گئے. ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے, اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. بھائی میں دیکھوں تو صحیح کون سا یہ عمل کرتا ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری سنائی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو بلا کر میں نے کہا بھائی جان میری بات سنیے, میری گھر میں لڑائی ہو گئی ہے اپنے والد سے, اور میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے والد کے ساتھ بولوں گا نہیں, ان کے ساتھ رہوں گا نہیں. لہذا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ 3 دن مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں, اپنے پاس رکھ لیں. اب وہ مہمان نواز لوگ تھے, ہماری طرح کے نہیں دوڑ جاؤ, ایسے نہیں تھے. کہا ٹھیک ہے آ جائیں, گھر لے گئے. تو وہ صحابی گئے کسی اور مقصد کے لیے تھے, 3 دن اس کے گھر میں گزارے. اور کہتے ہیں میں یہ دیکھتا کہ وہ تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتا, بس اللہ اللہ کرتا ہے, اذان کا وقت ہوتا ہے اٹھتا ہے, تسبیحات کرتا ہے, فجر کی نماز ادا کرتا ہے, پھر زبان میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے, بالکل سادہ سی زندگی ہے. جب میں نے 3 دن گزارے میری عقل میں کوئی بات نہ آئی کہ میں اب کیسے فیصلہ کروں کہ کس نیکی پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا, 3 دن اس کے ساتھ رہا ہوں. بھئی اس نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی, ہم تہجدیں پڑھنے والے ہیں, آقا علیہ السلام اس کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. تو آخر کار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا, بھائی میں نہ تو اپنے والد سے میری کوئی لڑائی ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی قسم اٹھائی ہے, میں صرف ایک بہانے سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا 3 دن. دیکھیں صحابہ اکرام کی تلاش, یعنی حق کی تلاش, نیکی کی تلاش میں جستجو دیکھیں کیسے آگے نکلتے کہ اس بندے کا عمل پر تلاش کریں جس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ نیکی میں سبقت, آگے بڑھنا. ان کاموں میں ہم آگے نہیں بڑھتے, حسد میں, بغض میں, کینے میں آگے بڑھتے ہیں. اس کے پاس یہ دولت کیوں آ گئی, یہ نعمت کیوں آ گئی, اس سے چھن جائے, میرے پاس رہے یا نہ رہے, یہ تباہ و برباد ہو جائے. کوئی تباہ و برباد ہوئے, اس کا نقصان ہو, ہم خوش ہوتے ہیں, دعا نہیں کرتے کسی کے لیے. اللہ نے اس کو دولت دی ہے, اللہ اس کے لیے برکت ڈالے, اللہ اس کو اس کی زندگی میں خیر رکھے, خیر کی دعا نہیں کریں گے. یہ دل میں کرتے رہیں گے کہ یہ اس کے پاس دیکھتے ہی دیکھتے ہی امیر کیسے بن گیا. اور ہمارا حسد جو ہے نا وہ ہوتا ہی سارا اسی بات پر ہے, دولت پر. دولت کے پجاری ہیں ہم. تو اس صحابی نے کہا کہ بھائی مجھے آج یہ بتا ہی دیں آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس وجہ سے آقا علیہ السلام نے 3 دن آپ کو فرمایا, آپ کے لیے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. میں تو 3 دن آپ کے ساتھ اس لیے رہا ہوں کہ میں اندازہ کر سکوں کوئی آپ کا ہم سے کوئی الگ سے عمل کون سا ہے, الگ سے عمل کون سا ہے. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی, آپ خود بتا دیں, آپ خود بتا دیں. تو اس صحابی نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں میرا عمل کیا ہے. میں نمازیں میرے آپ کے سامنے ہیں, جتنی میں نمازیں پڑھتا ہوں, عبادات آپ کے سامنے ہیں, کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں ہے. ہاں ایک کام میں ضرور کرتا ہوں, میں نے زندگی پر کبھی کسی سے حسد نہیں کیا.
کبھی زندگی کسی سے بغض نہیں رکھا، کینہ نہیں رکھا، حسد نہیں رکھا. تو آپ حاضر محترم اپنا ایمان تازہ کیجئے. بتائیے مجھے اس حدیث کی روشنی میں ان توحید پرستوں کا گلا پکڑ کر پوچھئے، حسد ایک کیفیت کا نام ہے. حسد ایک کیفیت کا نام ہے جو ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی، جو دل کے اندر ہوتی ہے. حسد کوئی کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا حسد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. مصطفیٰ نے 3 دن خوشخبری سنا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ مصطفیٰ دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں کہ فلاں